بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریشنل برین. ناظرین، ہماری دنیا میں یہ بحث گزشتہ چند سالوں سے ایک دلچسپ موضوع کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کہ کیا انسان کے لیے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی کسی مشین کی مدد سے زمان و مکان سے آزاد ہو کر زندہ رہ سکے، جبکہ آج کل کے جدید دور میں اس کو ٹائم ٹریولنگ کا نام دیا جاتا ہے. بلکہ اگر آپ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں تو پھر یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اب تک کئی ایسے واقعات ہماری دنیا میں رونما ہو چکے ہیں جو کہ ٹائم ٹریول کے سچ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. بلکہ اس سے ملتا جلتا ایک پراسرار موضوع بھی ہماری حیرتوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے. ہماری زمین جو کہ حضرت انسان کا آبائی اور جدی پشتی گھر ہے، کیا اس میں کوئی اور سیارے کی مخلوق بھی رہ سکتی ہے؟ یا ہمارے ارد گرد موجود کوئی ایسا سیارہ ہو جہاں ہم سے ملتی جلتی شعور کی حامل مخلوق آباد ہو اور وہ کبھی کبھی وقت گزارنے کے لیے زبردستی کے مہمان کی صورت میں آئے اور اپنی جھلک دکھا کر واپس چلی جائے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹائم ٹریول اور خدائی مخلوق کے واقعات کو جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. 2 نومبر سال 2002 میں ایک انٹرنیٹ ڈسکشن فورم میں جہاں پر لوگ بات کرتے تھے، وہاں ایک نیا ممبر شامل ہوا جس کا نام تھا جان ٹائٹر. اور اس نے کچھ ایسا پوسٹ کیا اور کہا کہ میں ایک ٹائم ٹریولر ہوں اور سال 2036 سے آیا ہوں. میں 1975 کے سال میں گیا تھا ایک IBM 5100 کمپیوٹر لینے، کیونکہ سال 2036 میں ہماری ٹیم کو اس کمپیوٹر کی کافی سخت ضرورت تھی. اور اسی درمیان 2036 سے 1975 تک جاتے ہوئے درمیان میں 2000 میں ہی رک گیا ہوں، کیونکہ دراصل مجھے دیکھنا تھا کہ پاسٹ کیسا دکھتا ہے، اور ساتھ ہی Y2K نام کی کمپیوٹر پرابلم کو دیکھنا تھا. اس پوسٹ کو دیکھ کر بہت سے لوگ حیران ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ پروفائل پوری طرح سے فیک ہے اور یہ آدمی ایک فیک پروفائل بنا کر خود کو فیمس کروانا چاہتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس پوسٹ کا رپلائی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس کا ریئل پروف دو، تبھی ہم تم پر یقین کریں گے. اور تقریباً 12 گھنٹے کے بعد اس انسان نے پوسٹ کی اور اس میں کچھ ایسا تھا کہ پوری دنیا کے ہوش ہی اڑ گئے. جان ٹائٹر کے نام کے اس انسان نے ایک بہترین قسم کی اور جدید ترین ٹائم مشین کی تصویر پوسٹ کی، جس کو دیکھ کر پوری دنیا حیران ہو چکی تھی. اور اس نے اپنی ٹائم مشین کی فوٹو بھی پوسٹ کی. جان کا کہنا تھا کہ وہ ایک آدمی ہے اور 2036 سے آیا ہے، اور اس کے دادا جی بھی IBM کمپنی میں کام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس کے کانٹیکٹس IBM کمپنی میں کافی اچھے تھے. جان کا کہنا تھا کہ IBM کمپیوٹر ہی ایک ایسی چیز تھی جو فیوچر کی کمپیوٹر پرابلمز کو پوری طرح سے سولو کر سکتی تھی. تو دوستوں، آپ یہ بھی سوچو گے کہ اس نے فیوچر کے بارے میں کافی کچھ پریڈکٹ کیا ہوگا. جی ہاں، اس نے فیوچر کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا. جان کا پوسٹ میں کہنا تھا کہ پیرو میں بہت بڑی ارتھ کویک آنے والی ہے، اور اس کے کچھ مہینوں کے بعد ہی 23 جون 2001 میں پیرو میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی وارننگ دی تھی کہ تم لوگ اسپیس کرافٹ کی اوور ہیٹنگ پرابلم کو جلد ہی ٹھیک کر لو، نہیں تو بہت بڑا حادثہ ہوگا. اور اگین اس کی پریڈکشن پوری طرح سے سچ ثابت ہوئی، اور 21 فروری 2003 کو کولمبیا اسپیس کرافٹ پوری طرح سے تباہ ہوا. لیکن اس کی 52% پریڈکشن تو سچ ثابت ہوئی، لیکن 48% پریڈکشن غلط ثابت ہوئی. لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ 52% پریڈکشن کا سچ ثابت ہونا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. 24 مارچ 2001 اس دن کے بعد اس اکاؤنٹ سے کچھ بھی پوسٹ نہیں کیا گیا. جان ٹائٹر نام کا وہ انسان اس دنیا سے غائب ہو گیا. 1954 میں ایک جہاز نے جاپان کے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، اور اس جہاز سے ایک نارمل سا انسان باہر نکلا. دیکھنے کو تو وہ انسان ایک بزنس مین لگ رہا تھا، اور اس نے ہاتھ میں بیگ بھی پکڑا ہوا تھا. لیکن جس وقت پاسپورٹ چیکنگ کی باری آئی تو دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا. جب پاسپورٹ چیک ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پاسپورٹ یورپ کے ملک ٹورٹ کا تھا. مگر یہاں پر تو خاص بات یہ تھی کہ ٹورٹ نام کی یہ جگہ دنیا کے نقشے پر تو موجود ہی نہیں تھی، جبکہ اس پر جاپان کے ویزے کی مہر لگی تھی. ایئرپورٹ آفیسر ابھی دل میں سوچ رہا تھا شاید اس اجنبی مسافر کا پاسپورٹ بنتے وقت پرنٹنگ میں غلطی کی وجہ سے
ملک کا نام غلط لکھ دیا گیا ہو۔ لیکن اس وقت حیرت کا اس کو ایک شدید جھٹکا لگا جب اس انسان نے کہا کہ نہیں، آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں، یہ پاسپورٹ نہ صرف میرے ملک ٹورٹ کے اصلی نام سے جاری ہوا ہے بلکہ براعظم یورپ میں اس ملک کا وجود بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سن کر آفیسر، جو کہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان اور کئی حد تک خوفزدہ ہو چکا تھا، اور اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے اس آفیسر نے اس شخص کو میپ دیا اور کہا کہ تمہارا ملک کہاں واقع ہے۔ اس انسان نے میپ لیا اور فرانس اور اسپین کے درمیان ایک جگہ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا کہ میرا ملک یہاں واقع ہے، لیکن ہم سب تو یہ جانتے ہیں کہ اس وقت اس ایریا میں یورپ کے 2 ملک ہی موجود ہیں، جو کہ فرانس اور اسپین ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی کو سیکیورٹی کے ساتھ ایک ہوٹل کے روم میں بھیج دیا گیا اور پوری رات اس کو اسی روم میں رہنے کے لیے کہا گیا، اور آفیشیل کی ایک بڑی ٹیم نے اس شخص کو کہا کہ پوری چیکنگ کے بعد تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ پوری رات نارمل رہی اور وہ انسان بھی اسی روم میں رہا۔ رات گزرنے کے بعد صبح جب آفیشیلز کی ٹیم اس روم میں گئی تو یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ ہوٹل روم پوری طرح سے خالی تھا۔ بھلا اتنی سیکیورٹی میں ایک انسان کیسے کہیں جا سکتا ہے؟ اور اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس انسان کا پاسپورٹ اور باقی ڈاکیومنٹس جو آفیشیلز کے پاس تھے وہ بھی غائب ہو چکے تھے، اور وہ انسان جو کہ کچھ گھنٹے پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ ٹورٹ ملک سے آیا ہے، اور وہ اس دنیا سے پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ اس پر تو کئی تھیوریز کا یہ کہنا تھا کہ یہ انسان کسی دوسرے سیارے سے آیا تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ شخص ٹائم ٹریولر تھا اور فیوچر سے آیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ٹورٹ نام کا کوئی ملک بن چکا ہو۔ لیکن پوری بات کیا تھی یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور اس بارے میں کسی کے پاس کوئی خاطر خواہ ایکسپلینیشن موجود ہی نہیں تھی۔ اس خاص مسٹری کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ اس بارے میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔